اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے حج کے حوالے سے۔ اس سے قبل 2 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں ہماری جو گفتگو ہوئی ہے وہ حج کے حوالے سے، اس طرح کے حج کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ان میں مشکلات کیسے آتی ہیں، اور تمام حوالے سے مولانا نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کا ہے آخر میں تو آپ ہمیں آج فون کر سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بالخصوص دعاؤں کے حوالے سے ہے۔ دنیا کی ایک مثال لیتے ہوئے، حالانکہ مثال فٹ تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی انسان جب کسی دوسرے اپنے رشتہ دار یا کسی دوست یا کسی بھی انسان سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے تو ذرا سوچتا ہے کہ اس کے گھر جاؤں گا، بات کیسے کروں گا۔ اگر کسی بڑے انسان سے ملنے اس کے گھر جائے یا کسی جگہ پہ اس سے ملاقات کے لیے جائے تو پھر اور زیادہ محتاط انداز سے سوچتا ہے کہ میں اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں، وہ بڑا بندہ ہے یا کوئی وزیر ہے یا کوئی صدر ہے، اس سے ملنے کے لیے اگر اس کو موقع ملے جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ بہت احتیاط سے سوچ بچار کرتا ہے کہ کیا کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ادب و آداب کا خیال کیسے رکھنا ہے، کون سی باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ ایک نیچرلی سی بات ہے کہ بندہ جو ہے کسی دوسرے بندے سے بھی بات کرتا ہے تو سوچ بچار ضرور کرتا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ لیکن جب انسان بادشاہوں کے بادشاہ سے ملنے اس کے گھر جائے تو پھر تو بہت ضروری ہے کہ پہلے سے ہی تیاری کر لینی چاہیے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے گھر جا رہا ہوں، تو بات کا انداز کیسے ہونا چاہیے، مجھے کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کون سی باتیں مجھے کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے، ادب اور آداب کا خیال کیسے رکھنا ہے مجھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پہلے سے تیار کر لینی چاہیے، چونکہ انسان کی جو بات کا انداز ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز، وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ہر حوالے سے۔ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان کی کامیابیوں کی جو پہلو ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا بات کرنے کا جو انداز ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ بات کیسے کر سکتا ہے، بات کو آرگنائز کرتا ہے، سوچ اس کی کیا ہے بات کرنے اس کے پیچھے۔ تو ہم آج جو ہے وہ اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اپنے پروردگار کے گھر جا رہے ہیں، اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ، تو انہیں کس طرح بات کرنی ہے اپنے پروردگار سے، مطلب کہ کون کون سی دعائیں جو ہیں وہ کرنی ہیں، ہر عمل میں سوچ کیسے ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہمارا خصوصی پروگرام جو آخری پروگرام ہے حج کے حوالے سے، میں نے زحمت دی ہے ایک مرتبہ پھر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب کو، جو یہ پروگرام جو ہے اس میں دعاؤں کے حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد لائنز اوپن کر دی جائیں گی اور آپ بھی جو ہے فون کر کے کوئی سوال آپ مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مولانا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے زحمت کی اور اس پروگرام میں شامل ہوئے۔
یہ ہمارے حج کے حوالے سے آخری آج پروگرام ہے. اس سے قبل آپ نے 2 پروگرام کیے ہیں. حج کی ترکیب، طریقہ کار اور جو مشکلات ہیں اس حوالے سے آپ نے تفصیلی ہمارے ناظرین کو بتایا. اور آج جو ہے بالخصوص دعاؤں کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہر عمل میں سوچ کیسے ہونی چاہیے، کیا کیا دعا مانگنی چاہیے، بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مانگنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پروردگار کی ذات سے. باقی چیزیں بہرحال مشکلات پیش آتی ہیں، وہ آگاہ ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن مانگنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج آپ ہمارے ناظرین کو ذرا مطلع کریں. احسنتم، شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بہت شکریہ. کسی بھی عبادت کا ایک ہوتا ہے ظاہری سٹرکچر، جیسے کہ انسان کی یہ باڈی ہے، اور پھر اس کے اندر روح ہوتی ہے. ہر عبادت کی روح اور جان جو ہے وہ سوچ ہے، جس کو آپ دعا کہتے ہیں. کہ رب العالمین سے مانگنا کیا ہے، کیسے مانگنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، اس عالمین کے رب سے بات کرتے ہوئے کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. کیونکہ ہر آدمی، جیسے کہ انسانوں کا مختلف، اگر آپ نے نبی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، امام سے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کسی لیڈر سے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، دوست سے کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے، اور اسی طرح جو ہیں وہ اپنے سے سب آرڈینیٹ جو ہوتے ہیں اولاد سے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یہ سب باتیں جو ہیں اس میں ایک آداب اور اخلاق ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بلندیوں کا جو ہے وہ بیان کروں اور ظاہر کروں کیسے اخلاق. تو انسان جو ہے ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آیا ہے اور اس پر رب کی مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں. تو اب وہ رب سے رابطہ کیسے کرے، گفتگو کیسے کرے تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو، اور رب کا مقام رب کا رہے اور بندے کا مقام بندے کا رہے. گفتگو کیسے کرے، زبردست. اور اس گفتگو کے پیچھے ظاہر ہے کہ کلام جو ہوتا ہے، الفاظ جو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. بالکل. ایک آدمی بات کرتا ہے اور اس بات کے پیچھے اس کی بات سے اس کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ سوچتا کیسے ہے. سوچتا کیسے ہے، بالکل. اسی لیے دعا اہم ترین حصہ ہے انسانی زندگی کا. یہ بات ذہن میں رہے. جی جی اس لیے کہ دعاؤں میں لوگوں نے غلطیاں کی، بالکل. جی اور قرآن مجید میں ہر صفحے پر اگر آپ دیکھیں تو الذین یدعون من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں. دعا سے مراد، یعنی ہم کبھی کہتے ہیں یہ الفاظ پڑھ لیجیے، دعا پکارت، دعا کا معنی پکارنا ہے، عربی میں بلانا ہے اور خدا سے بات چیت ہے. دعا اتنی اہم ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ اگر آپ نماز پہ غور کریں تو ساری نماز ہی دعا ہے. لہذا دعا کے معاملے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے. اور ایک معصوم نے تو ساری زندگی دعاؤں کی تعلیم پہ گزار دی، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے. ہر معصوم اسی طرح، یعنی معصوم کا رسول کے آنے کی ریزن کیا ہے، ائمہ کے امام بنانے کی ریزن کیا ہے. اللہ کو تو کسی مددگار کی ضرورت نہیں کہ رسولوں کو اپنا مددگار بنایا جائے، ائمہ کو اپنا مددگار بنایا، نہیں، وہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا. ہم محتاج ہیں نبیوں کے اور رسولوں کے کہ وہ ہمیں تعلیم دیں کہ ہم نے رب العالمین سے رابطہ کیسے کرنا ہے. بے شک بے شک. یہ مختصر سا الفاظ عرض کرنے کے بعد، اور لاکھوں درود و سلام محمد علیہ السلام پر، جنہوں نے ہر مرحلے کے لیے ہمیں دعائیں تعلیم. اللہ سے ایسے بات کرو، اللہ سے ایسے بات کرو. حج لوگ بڑی زندگی میں ایک بار فرض ہے، لوگ جاتے ہیں، لوگ اس بات کی تیاری کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں ہمیں حج پہ کیا لے جانا ہے،
کیا کیا چیز ضرورت پڑے گی، کتنے کپڑے لے جانے ہیں، کتنے گرمی کے لے جانے ہیں، سردی کے لے جانے ہیں، وہاں کیا ہوگا، یہ ساری باتیں. لیکن اس کے بارے میں نہیں سوال کرتے کہ ہم نے جب رب العالمین کے گھر میں داخل ہونا ہے تو بات کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، مانگنا کیا ہے، بالکل. یعنی رب العالمین سے مانگنا کیا ہے. تو اسی طرح لوگ جو ہیں وہ یہ تعلیمات جو ہیں وہ اگر اس پہ غور نہیں کریں گے حج سے پہلے اگر غور نہیں کریں گے اس وقت سمجھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. کچھ سمجھانے والا ہو بھی صحیح تو مشکل ہو جاتا ہے. پہلے سے ذہن بنائیں، دعاؤں کا ترجمہ پڑھتے رہیں کہ بات کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس پر توجہ حج کے جانے سے بہت پہلے سے، جہاں حج کیسے کیا جائے وہاں اس کے اندر جو حج کی روح ہے وہ دعائیں ہیں، وہ کیا معصومین نے تعلیم دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ عربی پڑھی جائے، عربی بہرحال آسان ہے، لیکن اگر مطلب سمجھ آتی ہے کہ مطلب پڑھتے پڑھتے سمجھ لیا تو اپنی زبان میں بھی ظاہر ہے کہ جو بات جو ہے نا وہ ایک دل سے نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے. جو اپنی زبان میں بات کی جائے وہ زیادہ طاقتور ہے. لیکن یہ کہ عربی اگر سمجھ آتی ہے تو عربی آسان ہے، چونکہ معصوم کی زبان بھی استعمال ہو گئی، تعلیمات بھی آ گئی، ساتھ ساتھ وہ مفہوم بھی ادا ہو گیا. مگر نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو جس زبان میں بات کریں، ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام زبانوں کا خالق ہے، خالی عربی کا نہیں. صرف نماز عربی میں اس نے رکھی ہے، اس کے بھی اپنے اپنے فوائد ہیں کہ نماز عربی میں، اگر نماز اردو میں ہوتی، انگریزی میں بھی ہوتی تو نماز کہیں سے کہیں، میری نماز اور ہوتی، دوسرے کی نماز اور ہوتی، وہ کچھ اور کا. چونکہ ظاہر ہے کہ کسی زبان کے سب مفہوم کو دوسری زبان میں ادا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. صحیح بات. تو اور بھی ریزن ہیں بھارت میں، رب العالمین بہتر جانتے ہیں اور معصومین، لیکن جو جنرل ریزن وہ یہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ دعاؤں میں جو بسر بات لمبی نہ ہو جائے چونکہ وقت تھوڑا ہے، مختصراً جو عرض کروں گا. کہتے ہیں کہ جب انسان تیاری کرے اور غسل کرے تو اس وقت کیا دعا کرے. دیکھیں جملے یہ ہیں کہ اللہ اس غسل کو میرے لیے نور، پاکیزگی، امان، امن قرار دے، ہر خوف، ہر بیماری سے، خوف و شفا من کل داء و سقم. جب انسان غسل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ پانی جو میں ڈال رہا ہوں اپنے اوپر، اس غسل کو میرے لیے ہر خوف اور ہر بیماری سے شفا قرار دے، ہر خوف سے امان. اب بتائیں ذرا، یہ بات یہ نہیں کہ خالی اس حج کے لیے، بلکہ انسان عادت بنا لے کہ جب بھی غسل کرے تو اس طرح کی دعا تو دعا مانگے کہ میں غسل کر رہا ہوں، سنت جمعے کا غسل کر رہا ہوں، واجب غسل کر رہا ہوں، میرے جسم سے بیماریاں اس کے صدقے میں نکال دیں. بالکل. اچھا خیر، بہرحال حج کے لیے تو ہے جو غسل کیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان پر اپنی محبت کے کلمات جاری کر دے. یہ ساری بات ہو رہی ہے غسل کرتے ہوئے. اور بہرحال پھر فرمایا ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، اور میری دین یہی ہے کہ میں تیرے سامنے اپنا سر جھکا دوں، جو حکم تیرا ہے اس کو فالو کروں، جو تیرے نبی کی سنت ہے اس کو فالو کروں. دیکھیے اب اس مرحلے پر سوچ کیا آ رہی ہے کہ حکم خدا کی اطاعت، پیغمبر کی سنت کی اتباع، یہ سارا اس میں. اسی طرح جو ہے وہ جب احرام کے کپڑے پہنتا آدمی، فرمایا الحمدللہ الذی رزقنی ما واری بی عورتی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اپنے جسم ڈھانپنے کی، اپنی شرمگاہیں ڈھانپنے کی جو رزق عطا فرمایا. کیا خوبصورت. اب ذرا کہ یہ وہاں تو نہیں ہوتا خالی، ہر جگہ کپڑے پہنتا ہے انسان. تو جب کبھی کپڑے پہننے لگے تو انسان کا شکر ہے تیری ذات کا کہ تو نے مجھے یہ کپڑے عطا فرمائے، اور میں اپنے جسم کو ڈھانپتا ہوں، گرمی سردی سے بچاتا ہوں، شرم و حیا جو ہے وہ صورت ہر میں چلتا ہوں. کیا یعنی ہر مرحلے پر دیکھیں آپ اس کو. اور اس میں اودی فیہ فردی، کپڑے ایک تو جسم کو ڈھانپتا ہوں، اپنے شرمگاہوں کو کور کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں اس میں فرض ادا کرتا ہوں. کیا بات ہے. جی وَأَعْبُدُ فِي رَبِّي، کپڑے پہننے کا مقصد یہی ہے کہ میں اس میں اپنے رب کی عبادت کروں. اور یہ آپ جب بھی کپڑے پہنے آپ یہ جملہ ادا کر سکتے ہیں، فِيهِ إِلَىٰ أَنْتَهِ فِيهِ إِلَىٰ مَا أَمَرَنِي. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ چیز جو انسان لے لے کہ کپڑے بھی خدا کی طرف سے ہیں، تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے. یعنی آدمی ہر مرحلے پر حمد و ثنا کے جو ہیں وہ. اسی طرح چلتے چلتے جو ہے نا، میں نے ارادہ کیا تو نے مجھے پہنچا دیا، فآننی وقبلنی. یعنی دیکھیں آپ اس میں انسان کیا کہنا چاہتا ہے
کہ میں نے ارادہ کیا تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا، یعنی یہ نہیں کہ میں نے پیسے لگائے اور جناب ٹکٹ لیا جہاز کا، اتنے پیسے لیے فلاں کے ڈھمکائے، آدمی کہتا ہے تو نے پہنچایا ہے۔ وہاں بھی انسان جو پہنچنے کے جو ہے اس نے بھی کوشش کی ہے انسان نے، لیکن وہ ساری اپنی کوشش کا کریڈٹ رب العالمین کو دے رہا ہے کہ سب کچھ تیری جو نا مشیت، تیری جو ہے توفیقات سے ہوا ہے، میں آیا ہوں، تیرا شکر ہے اس بات پر۔ یہ سوچ ہر مرحلے پر رہنی چاہیے، ہر قدم پر رہنی چاہیے۔ تو یہ ایک ایک مرحلے پر جو ہے اب دیکھیے جب انسان جو ہے وہ پہنچتا ہے لبیک کہتے ہوئے، اور جب لبیک کہتا ہے تو اس میں بھی یہی کہتا ہے لا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ انسان یہ زور زور سے لگے ہوتے ہیں زبان پہ، سب مل کر لگے، لیکن میننگ کی توجہ نہیں ہوتی۔ انسان تھوڑا سا یہ لبیک کہتے سوچے کہ میں کس کی پکار کا جواب دے رہا ہوں، کون ہے وہ ذات، اور پھر یہ سوچے کہ رب العالمین نے بلایا اور میں پکار کا جواب دے رہا ہوں۔ بڑی بات دیکھیں اس مرحلے پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ محمد نبی علیہ السلام جب حج کے لیے گزرے اور مسجد شجرہ سے گزرے، میقات سے احرام باندھ کر، اب وہ زبان رک رہی ہے۔ جو اصحاب میں سے ساتھ تھے تو کہنے لگے یا مولا یا ابن رسول اللہ لبیک کہیں، قافلہ چلنے کو تیار کھڑا ہوا ہے تاکہ لبیک سے احرام شروع اور چل پڑے۔ بڑی مشکل سے زبان کو سنبھال کر اور قدرت سے کہا کہ میں نے کہ لبیک میں نے کہی، اس نے لا لبیک کہہ دی تو میں کیا بنے گا؟ کیا سوچ، خوف رب العالمین کی عظمت اور مقام کا خیال۔ ہم ٹھیک ہے بہرحال ہم سے وہ مقام نہیں ہے جو کہ ہماری معرفت نہیں ہے اتنی، ہم تو زور سے لبیک کہہ، سوچ کوئی اور ہے، جیسے کہ نماز پڑھ رہے تھے سوچ جو ہے وہ دکان پہ ہوتی ہے کیا حساب کتاب ہے، یا مثلا مولوی صاحبان کی یہ ہوتا ہے کہ فلاں جا کر میں اپنی بات کروں دوسرے کی بات نہ کروں، ابھی جا کر کیا کرنا ہے پہلے مجھے، یہ سوچ جو ہے وہ اس طرح نہیں لبیک کہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دل و دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے فارغ کر کے انسان سوچے عالمین کا رب، زمین و آسمانوں کا رب، چاند و ستاروں کا رب، ساری کائنات کا رب، میں اس کی پکار پر وہ لایا یہاں تک اور لبیک کہہ رہا ہوں۔ پھر دیکھنا کہ دل کیسے ڈرتا اور کانپتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور فکر، پھر آنکھوں میں آنسو، اور ذرا بھی تھوڑی دیر آنسو اس محبت میں آ گئے تو بڑی قیمت ہے اس کی، بڑی قیمت ہے۔ تو یہ لبیک کے الفاظ اس میں غور کریں، ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، ملک بھی تیرا، حمد بھی تیری، ساری نعمتیں تیری طرف سے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور پھر لبیک ہے انسان۔ جب انسان یہ مطلب کہہ رہا ہے کہ کائنات کا مالک تو، ساری سب چیز تیری ہیں، میں تجھے لبیک کہہ رہا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب اس میں چلتے تھوڑا سا میں جلدی یہ بات جو ہے وہ دیکھیں، اس پہ کیا سوچ کیا ہے، اس سوچ کو انسان سامنے رکھے۔ حرم میں داخلے تو ہوتے ہوئے انسان کو سکھایا گیا کہ تم بات یہ کرو کہ یا اللہ بڑی تیرا احسان ہے، تیری ذات نے بلایا کہ ابراہیم لوگوں کو بلاؤ، سواریوں پہ، پتلی کمر والی سواریوں پہ، من فج عمیق، دور سے وادیوں سے آئیں گے، میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی اس پکار پر جواب دینے والوں میں سے شمار کر لے گا ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ عجیب ہے، دیکھتے کو خدا کو نہیں پتہ، لیکن انداز ہے نا، بات ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ ما تلک بیمینک گیا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جب رب کی طرف سے سوال ہوا تو حضرت موسیٰ نے غنیمت جانی کہ جب رب نے سوال کیا تو جب آپ اب سنے گا، ویسے تو ہر وقت سنتا ہے اس کو، یعنی یہ خاص تعلق ہوا نا، اس کو وہی وہ الفاظ نہیں بیان کیے، تو حضرت موسیٰ نے لمبی کہانی پڑھ دی، یعنی ہیا عصا یا وہ کیا کہتے ہیں اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، تو یہ میرا عصا ہے، یہ میں سے سہارا لیتا ہوں، میں سے اپنے بکریوں کو جو ہے وہ چراتا ہوں۔ اب اتنی لمبی بات کر دی، بظاہر تو یہ فساد و بلاغت خلاف بات لگتی ہے کہ بھئی ایک آدمی بہت ہی پڑھا لکھا آدمی کہتے رب تجھے پتہ ہے، یہی کہہ دیتے، سوال کرنے والا کوئی جاہل تو نہیں۔ یعنی دیکھو نا، یہ سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ جو ہم پیدا نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے وہ جانتا ہے۔ بالکل، یہ تو بات
یعنی اگر کوئی جاہل ہو کہ کیا ہے تو پھر تو کہا جائے. اب خداوند متعال نے سوال کیا تو، لیکن حضرت موسیٰ نے جو بات لمبی کی ہے وہ اس لیے یہ سوچ کر نہیں کہ حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ جب سوال ہوا تو رب کریم متوجہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا بات لمبی کرو تاکہ دیر تک اس کی توجہ قائم. اس میں جو فلسفی ہے وہ یہ کیا محبت ہے. حالانکہ چلو اتنا جواب جیسے آسا ہے. اس کو کہتے ہیں اس بڑا عجیب اس کا ٹرمینالوجی ہے علم معنی بیان میں کہ جب مخاطب جو ہے وہ یعنی اس کی اصغاء مطلوب کہتے ہیں اس کو، تاکہ دیر تک متوجہ کرے میری طرف. یعنی محبوب جو ہیں لمبی بات کرو تاکہ دیر تک میری بات سنتا رہے میری طرف متوجہ. کیا عجیب مسئلہ. تو اس میں جو ہے نا آپ دیکھیے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور میرے اللہ تیری آواز سن کر آیا ہوں، تیری اس پکار اس جو تیری ذات نے بلایا کہ ابراہیم بلاؤ ان کو، تاکہ یہ وہی جو ہے نا وہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، وہ دور سے آیا ہوں مطیعا لامرک، تیرے حکم مانتے ہوئے، وکل ذالک بفضلک علیہ. اب بتا پھر آیا ہوں کے بعد فوراً انسان کو متوجہ کیا کہ اپنی ذات کو درمیان میں لائے ہو تو اب کہو کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، یہ تو اگر مہربانی نہ کرتا میں نہ آ سکتا. یہ ہے وہ سوچ جو انسان جو ہے وہ لک الحمد علی ما وفقتنی لہو ابتغی بذالک زلفۃ عندک، کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تو اپنے قریب سمجھ لے مجھے، تقرب کا عظمت زلفۃ عندک. تو یہ قربت الیک والمنزلۃ لدیک وہ بات ہوئی ہے کہ اپنے قریب منزلت مجھے تیرے قریب مل جائے. یعنی وہ خدا کے قریب یہ زمان مکان کی بات نہیں ہوتی، تقرب اللہ کے لیے. قربت اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا کے ہاں، خدا اپنے ہاں ایک مرتبہ ہمیں عطا فرما دے اور میرے گناہ معاف کر دے. یہ ساری باتیں جو اللہم صلی علی محمد و علیہ صلوات اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ انسان ریکارڈ کرے اس بات کا کہ یہ سب تعلیمات جو ہیں تیرے ساتھ بات کرنے کا طریقہ محمد و علیہ السلام نے سکھایا ہے. بہت خوب. ہاں جی، تو اس میں حرم بدنی علی النار، یہ میرے جسم کو آگ پر حرام کر دے. اس سے دیکھیں آپ اس کے علاوہ دیکھیں تھوڑا سا آگا، جب تھوڑا سا آگے جب مسجد میں داخل ہو کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر انسان دونوں ہاتھوں کو بلند کرے آسمان کی طرف، اور اس وقت یہ کہا گیا ہے اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، ہر آنے والے کا کوئی اس کا کوئی جو ہے نا حق ہوتا ہے، تو اس حق اس پہلی مرحلے پر تجھ سے توقع رکھتا ہوں کہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور اس میں بھی کہتا ہے انسان کہ تیری ذات مجھے یہاں تک لے آئی ہے اور میں تیرا زائر بن کر آیا ہوں، اور یہ بھی تیری ذات نے مجھے بنایا ہے کہ مجھ سے مجھے بات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اس پہلے مرحلے پر ہر آنے والے کا حق ہوتا ہے. میں یعنی مہمان و میزبان کی بات ہو رہی ہے، میں تیرا مہمان تو میرا میزبان، میزبان پر مہمان کے حقوق ہوتے ہیں تیرے پیغمبر. اب ساری بات اس میں آ گئی. علی کل ماتین حق لمن عطا بازارہ. اللہ تو سب سے عظیم ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلے ہی مرحلے پر اے اللہ، اس پہلے ہی مرحلے پر اللہ تو جو کوئی تحفہ مجھے دینا چاہتا ہے تو یہ عطا فرما دے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. زبردست. کہ ایک کال ہے ان کو شامل کر لیں، اسی سے یہاں سے جاری رکھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. معاف کیجیے میں آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں انٹرفیئر کر رہی ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. آپ میں یہ کر رہی ہوں کہ میں 2 ہفتے سے انتظار کر رہی تھی کمیونٹی فورم کا، تو اس دفعہ بہت عمدہ آپ کا ٹاپک ہے، میں ڈسٹرب نہیں کروں گی. تو نیکسٹ ویک آپ کمیونٹی، میرے پاس تین ایجنڈے ہیں جو کمیونٹی فورم سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. تو نیکسٹ ویک آپ کیا ٹاپک ہوگا آپ کو بتا سکتے ہیں؟ نیکسٹ ویک ہمارا کوئی شاید پروگرام نہیں ہو سکے، چونکہ حج کے سعادت حاصل کرنے ہم بھی جا رہے ہیں، تو نیکسٹ ویک شاید پروگرام نہ ہو. یہ 2-3 ہفتے پروگرام نہیں ہوگا کمیونٹی فورم کا. دیکھیے میں وہ لڑکیوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے طلاقوں کی، میں اس پر بات کر رہی تھی، تو میں کب کروں؟ میری نہیں سمجھ. ایسا کریں کہ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑ دیں یہاں اسٹوڈیو میں ہی، تو ہم آپ سے رابطہ کر کے ایک پروگرام جو ہے آپ جب کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. جی قبلہ. جی تو اس طرح دیکھنا ہر مرحلے پر جو ہے معصومین نے، تو یہ آپ جب داخل ہوتے ہیں پہلے مرحلے پر بس خانہ کعبہ پر نظر پڑی
اس وقت یا اللہ میں آ گیا ہوں، تیرا زیارت ہمارا تیری زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور ہر آنے والے کا حق ہوتا ہے۔ اس پہلے میرا سوال عاجز بندے کا یہی ہے کہ تو میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ اب سارے گناہ جب وہی معاف ہو جائیں تو بعد کے سارے مرحلے جو ہیں وہ یعنی جیسے کہ ثواب ہی ثواب ہے، اس میں کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں کر کے وہ کہتے ہیں ایکسٹرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ انداز ہے معصومین کا۔ پھر آگے چل کے یہ جملہ بہت زیادہ کہا جائے، اللہم فک رقبتی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے آزاد کر دے۔ دیکھیے بہت سمپل ہے کہ تکلیفیں تو آتی ہیں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا اور سامعین کی خدمت عرض کی کہ سفر ہے، اور یہ سفر ذرا ایسا ہے کہ اس میں تھوڑی سی قیامت کی ریہرسل ہے، یعنی قیامت جب سارے کے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور ہر چیز درم برہم ہو جائے گی، تو تھوڑی سی قیامت کی ریہرسل ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ قیامت کے میدان میں لوگ کس طرح اکٹھے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ شاید سعودی ہو یا کوئی دوسرے حکمران ہوں تب ہی مشکلات آ سکتی ہیں۔ کتنی لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں حکومت نے نہیں کیا، فلانی شاید نہ کیا ہو، مشکل انسان کا ذہن اتنا کام، ہر مصیبت کا حل تو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہیں وہ دوسرے لوگ بھی اگر ہوں، چونکہ یہ معاملہ ایسے ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو امتحان میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، تاکہ اتنے دور سے، میں نے وہ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، بھی کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہوا، ابتلا ہوئی، بہت بڑا امتحان ہوا، بیٹے کو جناب تیار ہو جو ذبح کرنے کے لیے، اور حضرت اسماعیل جیسے بیٹے کو حضرت ابراہیم تیار ہو گئے۔ اب لوگوں نے پیسے دے کر جو ہے فیس بھر کے تھوڑا سا خدائی محبت کا ٹیسٹ، کہ ہمیں مطلب حج محبت کا ٹیسٹ ہے نا، کہ بھی ہم بھی تھوڑی سی محبت رکھتے ہیں اللہ تجھ سے۔ اب جب ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف بھی آ سکتی ہے، کبھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کبھی گرمی سردی کا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ دھوڑ دھپا ہوتا ہے۔ تو اس میں اب جب تکلیف آئے تو کیا کرے انسان، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اس میں اس تکلیف کے بدلے وہ لینا کیا چاہتا ہے اللہ سے، اللہم فک رقبتی من النار، اللہ یہ تکلیف برداشت ہے، مجھے آگ سے آزاد کر۔ کیا زبردست ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹریفک کا جام ہونا یا دھکا مکا لگنا یا کچھ اور تکلیف آ جانا یا پیاس کا آ جانا، آگ سے بچنے کے مقابلے میں کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ یہ سوچے کہ اگر یہ تکلیف مجھے مل رہی ہے اور اس کے مقابلے میں مجھے آگ سے بچایا جا رہا ہے، تو پھر تو ہمیشہ کے لیے پھر تو ہاں وہ کہے گا کوئی بات نہیں، پھر وہ اپنے اگر کوئی دھکا دے تو کہے گا دو چار اور لگا دو، اور لگا لو۔ یعنی سوچ جو ہے نا، سوچ وہ یہاں سے یہ لے کر جانی ہے ہمیں تمام حجاج کو، کچھ جو بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، ایک دوسرے کو بتاؤ کہ ہمیں ہر مرحلے پر کوئی اگر زحمت آئے، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مناسب غذا نہیں ملتی، یا جو ہے نا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ مسائل بسا اوقات خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک اور مرحلہ بھی ہے، سائل وہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بسا اوقات تو جہاز بھر کے لوگ لے آتے ہیں، کچھ لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، اس میں بہت ہٹے کٹے لوگ جو ہیں وہ مطلب سوالات کے لیے بڑھتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، عرفات میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ بڑی عاجزی سے اس سائل کو اگر دینا نہیں ہے نا کچھ، پہلے تو کچھ دے دیں، کوئی حرج نہیں، یہ رکھیں کچھ پیسے تاکہ دے دو، کوئی بات نہیں۔ یہاں مانگ رہا ہے، یہاں اس کو بھی خدا سے مانگنا چاہیے، میں بھی خدا سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ غصے میں آ کر جاؤ جاؤ تم اتنے مزدوری کرو بھائی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو نصیحت وصیت کا مقام بھی ہوتا ہے، لیکن تم ایسے مرحلے پر جو ہے وہ اپنے اخلاق کو ذرا جگہ پہ رکھو، کنٹرول کرو، اور بہت عاجزی کے ساتھ، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو، کوئی ریزن ہو، ممکن اس میں کوئی جینون ہو، ممکن اس میں کوئی آپ کے امتحان کے لیے کوئی سائل آگے بڑھ گیا ہو، مطلب یہ بھی ہر قسم کا امتحان ہو سکتا ہے، تو آپ بشک نہ کر دیں، نہ دیں، لیکن بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ اس طرح ساتھیوں میں انسان بیٹھے ہوتے ہیں، اور چونکہ عادت پیچھے سے ہوتی ہے، وہ عادت بدلتی نہیں، ذرا کوئی اونچ نیچ ہو جائے ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہر وقت بیٹھے ہیں۔ بھائی ایک غیبت ہے اپنے گاؤں میں کرنا، ایک ہے وہاں مکہ مکرمہ میں کرنا ہو، جس طرح ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، گناہ بھی عذاب ڈبل ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو چپ رہو، ذکر کرتے رہو، ہنسی مذاق کی بجائے، کسی کا مذاق اڑانے کی بجائے ذکر کرتے رہو، دعا مانگتے رہو، قرآن کی تلاوت مل جائے تو کرو۔ مکے میں آپ گھر میں کرتے ہیں تو مکے میں قرآن کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کو غنیمت جاننا ہے، یعنی اس موقع کو غنیمت، ہر لمحہ جو ہے
اس طرح یعنی اگر ہو سکے تو وضو کر کے سو جاؤ تو سونا عبادت بھی ہو جائے گا، کچھ تھوڑا سا پڑھا کے سو جاؤ تو اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے عادت بناؤ ذکر الہی کی، اور وہاں سے وہ عادت بنا کر آؤ، پھر ساری زندگی اس کو رکھو اپنے۔ اور چونکہ لوگوں کی قبلہ ایک عادت بنی ہوتی ہے، ہم سب کی عادت یہ بنی عادتوں ہوتی کو ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے، عادت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہے مثلا ابھی آپ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، اب داخل ہو گئے، اور پھر جو ہے حجر اسود کے سامنے جا کر نیت کرنا پڑتی ہے، نیت کرتے ہوئے کہ اللہ یہی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت باللات والعزی وبعبادۃ الشیطان وعبادۃ کل ند یدعى من دون اللہ، ہر وہ جس سے خدا کے علاوہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، خدا کے علاوہ جس سے میں اس کا انکار کرتا ہوں، زبردست، سوائے اللہ کے کسی سے دعا نہیں مانگتا، وہی ذات ہے جس سے دعا مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد حجر اسود کے قریب جا کر بس کا سنی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس اللہ کا لاکھ لاکھ حمد ہے کہ جس نے مجھے یہاں آنے کے لیے ہدایت دی اور توفیق دی، میں آیا، اگر وہ نہ کا ہدایت دیتا تو میں نہ آتا۔ تو یہ سب جو ہے نا رب العالمین کے اتنا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر من خلق اکبر ممن اخشى واحذر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی یمیت، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، یمیت و یحیی، دوبارہ وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دے گا، بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عقیدہ بیان کرے آدمی، دوسرے کسی کے ہاتھ میں، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں، نہ کسی امام کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، سوائے اللہ جل شانہ کے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ یہ جا کر وہاں جو ہے وہ انسان اقرار بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے اپنی لیے جو ہے وہ خداوند متعال سے جو ہے وہ آگ سے آزادی کا طلبگار ہوتا ہے ہر مرحلے پر۔ آپ دیکھیے دعاؤں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ جب آپ چلیں گے، اور اسی طواف ہے، اس میں انسان یا اللہ اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو پانی پر بھی چلا جا سکتا ہے، عرش جس کے صدقے میں قائم ہے، اللہ میں تجھ سے اس اسم کے صدقے میں حضرت موسیٰ نے جس کے صدقے میں دعا مانگی اور تیری ذات نے دعا قبول کر لی، اور محبت حضرت موسیٰ کے القیت علیہ محبت من کا، میں بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ الذی غفرت بہ لمحمد، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مطلب یہ بات ہے ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن تیری ذات نے اعلان فرما دیا میں نے معاف کر دیے، اس اسم کے صدقے میں میرے گناہ بھی معاف فرما۔ کیا بات یہ بات ہے، یہ بات۔ اور پھر زیادہ تر جو طواف میں ربنا آتنا فی الدنیا بہت آسان ہے، دنیا کے اچھائیں عطا فرما، آخرت کے اچھائیں عطا فرما، عذاب سے بچا لے، عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار۔ یہ دعائیں ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ ہر ذرا تھوڑا سا مطالب ذہن میں ہو تو اپنی زبان میں بولے انسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی جی جی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اوصی علیہ اللہم ادخلنی جنہ، ادخلنی الجنہ برحمتک واجرنی برحمتک من النار، جنت میں داخل کر دے، آگ سے بچا لے، اور میرے بیماریاں مجھ سے شفا عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو فاسق فاجر ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ ہر قسم کی دعا انسان اپنی حفاظت کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں مانگے۔ اور یہ وہاں انسان جب پہنچتا ہے تو بعض لوگ دعا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گھر بھی تیرا گھر ہے، البیت بیتک والعبد عبدک، گھر تیرا گھر ہے، بندہ تیرا بندہ ہے، اللہ میں آیا ہوں اور میرے گناہ معاف کر دے۔ کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس اگر گناہوں کی فوجیں ہیں تو تیرے پاس مغفرت کی فوجیں ہیں، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے تو معاف کر دے۔ جی ہاں، یہ ہر آدمی اپنے انداز سے جو ہیں وہ یعنی مختلف معصومین نے مختصر دعائیں بھی ہیں، طویل بھی ہیں، پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، لیکن مطالب یاد ہو تو اپنی زبان میں بات اپنی زبان میں بات کر لیجیے۔ اسی طرح جو ہے وہ جب انسان زمزم کو پیے تو اللہم اجعلہ علما نافعا، اس کی صدقے میں علم عطا فرما، رزقا واسعا، رزق وسیع عطا فرما، شفاء من کل داء و سقم، ہر بیماری سے شفا بنا دے اس پانی کو۔ تو یہ معصومین نے دعائیں مختصر بھی ہیں، لمبی بھی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ انسان ان دعاؤں کو ترجمہ مطلب پہلے سے یاد کر کے جائے تو وہاں بالکل اپنی زبان میں یہ بات کرے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری ہے کہ عربی میں، عربی یاد کر لے تو اچھا ہے، لیکن بسا اوقات انسان عربی کی مسئلے میں پڑھ کر اپنی جو اصل دعا ذہن میں ہونی چاہیے وہی بھول جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اس طرح اب ہر مرحلے پر دعا ہے، اور میں صرف اس کو اللہم اغفر لکل ذنب اذنبتہ، تمام وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے کیے ہیں،
فین اد علیہ بالمغفرہ، اگر پھر میرے سے غلطی ہو جائے گناہ کی طرف بڑھوں تو پھر تو اپنی مغفرت میری طرف سے بڑھ. سبحان اللہ. کیا یار ہے نے کہا انت الغفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے. اللہ مغفر بھی مانتا حالو، اللہ میرے ساتھ وہ سلوک کر کے جس وجہ سے تو اپنے خالق و مالک ہونے کی وجہ سے اہل ہے، میرے ساتھ وہ سلوک نہ کر کہ جس میں اپنے غلطیوں کی وجہ سے اس کا حال ہوں. یعنی خداوند متعال سے بات کرنا سیکھو عزیزو، یہ بہت بڑی، اسی کو دعا کہتے ہیں. اور معصومین کی زندگیوں کا مقصد یہی ہے کہ بندہ عبد معبود سے بات کرنا سیکھ جائے. بے نہیں قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں، ائمہ کی کوئی دعا اٹھا کر دیکھیں جو تعلیم ائمہ کی طرف سے ہے، اس میں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم ہم سے دعا مانگو، یہی فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو. دیکھو میں مانگ رہا ہوں تم بھی مانگو. دعائے جوشن کبیر ہو، دعائے جو ہیں وہ یستشیر ہو. انسان کو آج جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں نا، لوگوں کو خداوند متعال سے ہٹایا جا رہا ہے، ائمہ کی طرف جاؤ گے تو ائمہ تمہیں خدا کی طرف متوجہ کریں گے. خود جو ہیں وہ رب العالمین سے ہی مانگتے ہیں. رب العالمین یہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی رب کے سامنے ایک محتاج بندے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی کہتے ہیں تم اس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پورا عمل بتایا دیکھیں نا. اب یہ دعا استشیر کو دیکھو، انت الخالق وانا المخلوق، انت المالک وانا المملوک، انت الرازق وانا المرزوق. تو رزق دیتا ہے، میں علی رزق کھاتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ رزق کھاتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں، تو عطا فرماتا ہے. کیا جملے ہیں. اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے، نہیں بھائی، وہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں. بس اوقات یہ ہمیں جو سکھاتے ہیں تو یہی حق ہے. جی دیکھیں نا، جو سچ اور حق ہے وہی سکھاتے ہیں. تو معصومین نے ہمیشہ کوئی بھی دعا اٹھا لے، دعا مشلول ہے، دعا مناجات امام دعا ایسو کہتے ہیں کہ رب العالمین سے مانگا. ایک صرف دعا ہے جس میں ہم عموماً جس کو دعائے توسل کہا جاتا ہے، اس میں کوئی معصومین سے ہم نہیں مانگتے. جی کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ معصومین سے روزی مانگتے ہیں، معصومین سے بچے مانگتے ہیں، یہ غلط بات ہے. یا صحت مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. ہم اس دعائے توسل میں ایک جملہ ہے، آپ بھی تقریباً ہر منگل کو لوگ پڑھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مقامی شفاعت ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اے اللہ کے ہاں بلند مرتبے والے اور سرخرو چہرے والے جن کے بڑی عظمت ہے رب کے ہاں، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے شفاعت فرمائے. جی ہم ان سے نہ روزی مانگتے ہیں، نہ ان سے ہم اولاد مانگتے ہیں، نہ ہم ان سے شفا مانگتے ہیں، اس لیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، خلق کرنے والا اللہ ہے. ہم ان سے شفاعت کی سفارش کی صفات کی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ایک کال کو شامل کرتے ہیں، پھر ہماری جو گفتگو ہے دعا کے حوالے سے وہ جاری رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات معلوم کرنا تھی. انیس حیدر بات کر رہا ہوں. انیس صاحب کیا حال ہے؟ انیس صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پروردگار کا. جی آج کیا کہنا چاہیے؟ آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، لیکن اسی لیے معلوم کرنا تھا. میں نے کتاب میں بھی دیکھا ہے لیکن مجھے کہیں نہیں ملا. وہ یہ ہے کہ کسی عالم دین نے بھی مجھے بتایا تھا کہ جب آپ جائیں حج کرنے کے لیے اور زمزم پئیں تو ایک خاص دعا ہے جو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا. لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے اور کس طرح پڑھی جائے؟ جی مطلب کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی انیس صاحب کا سوال تھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آیا چونکہ تھوڑی لائن میں بھی پرابلم تھا کہ زمزم کا پانی پئیں یا زمزم کا پانی لیں، اس وقت جو زمزم کے پاس جائیں تو وہاں ایک خصوصی دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. وہ دعا اگر مل سکتی ہے وہ کیا پڑھنا ہے اس وقت، کیا جو ہے وہ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ جنرلی تو یہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہم اجعل علم نافع، علم نافع کرا دے، رزق واسع، شفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا. اور یہ خلاصہ ہے ساری دعاؤں کا. طویل بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس پانی کو کی وجہ سے میرے جسم کی بیماریاں دور کر دے، اس پانی کی وجہ سے میرے دل و دماغ کو منور کر دے، اس پانی کی صدقے میں مجھے عطا فرما دے، نور علم نافع عطا فرما دے. مطلب یہ مختصر دعا ہے. اب مجھے مخصوص وہ دعا تو یاد نہیں، لیکن یہی خلاصہ ہے ائمہ کی دعاؤں کا. یہ ائمہ کی دعائیں ہیں جو معصومین خلاصہ ہے، تو وہ بندہ اپنے زبان میں پڑھ سکتا ہے. ایک اور کالر بھی قبلہ ہے ہمارے ساتھ، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان بہت بہت سلام. اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں گلاس کو سے قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت سلام. مولا کو سلامت رکھے. بہترین جو اللہ کے پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور صحیح دین کی طرف دنیا کو متوجہ کرے قبلہ صاحب. مولا ان کی یادی کرے, آپ کی یادی کرے, آپ کو سلامت رکھے. قبلہ صاحب کی خدمت میں چند ایک سوال ہے کہ جب حج پہ آدمی جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے تو اسے احرام جو ہے وہ میقات پر جا کے باندھنا چاہیے یا کہ اپنے گھر سے ہی باندھے. اور دوسری گزارش ہے کہ چند ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شولڈر ننگے ہوتے ہیں اور کچھ شولڈر جو ہے وہ دونوں طرف سے کور ہوتے ہیں, تو کس طرح سے احرام اصل میں ہونا چاہیے جو پیغمبر خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قربانی کو وہ فدینا ہو بذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے. اور قرآن مجید کے ترجمے میں لکھا ہے کہ وہ جنت سے دمبا آیا تھا, یہ ذبح عظیم ہے. اس پر روشنی ڈالیے کہ وہ ذبح عظیم دمبا ہے یا کوئی اور قربانی ہے جس کی طرف اللہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں ان کے سوال کے جواب بھی دے دیں, جو کہ ہمارے پاس وقت بھی 15 منٹ ہیں ابھی باقی, اور چونکہ تھوڑا مزید آپ نے بتانا بھی ہے, کچھ اور بھی سوالات ہیں, لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ احرام کی جو لیے میقات کہتے ہیں وہ جگہ مقرر ہیں. ہم لوگ جو جاتے ہیں پاکستان انڈیا سے یا انگلینڈ وغیرہ سے, اس میں جدہ جا کر اترنے ہیں تو اب آگے بڑھ کر جو ہیں جوفہ ایک جگہ ہے جو غدیر کے قریب جگہ ہے جوفہ, جو تقریباً 150 میل جدہ سے دور مکہ مدینہ کے راستے میں ہے. تو وہاں سے باندھ کر پھر واپس مکہ آنا چاہیے اگر مکہ جانا ہے تو. عموماً ہم لوگ جو ہیں مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ سے مسجد شجرہ بھی کہتے ہیں اس کو, آبار علی بھی کہتے ہیں, یعنی حضرت علی کے کنویں. تو وہاں سے ایک مسجد بنی ہے, وہاں سے سب لوگ احرام باندھتے ہیں. احرام باندھ کے جو ہے پھر مکہ کی طرف بڑھتے ہیں. اس کو بالکل آؤٹ اسکرٹ مدینہ میں ہے وہ. تو مدینہ سے نکل کے جب مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہ راستے میں مسجد شجرہ آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو مکہ سے جو جدہ سے جانا چاہتے ہیں تو وہ بہرحال جائیں گے, اگر جا سکیں تو بہت ضروری ہے جانا. ویسے تو وہ جوفہ ایک جگہ ہے, وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے, تقریباً 150 میل ہے وہاں سے یا کلومیٹر ہے. تو وہاں جا کر احرام باندھیں اور باندھ کر جو ہے مکہ کی طرف پھر واپس آئیں. یہ روڈ ہے پھر مکہ کی طرف واپس آتی ہے. تو اگر بالکل نہ جا سکیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے نظر کر لیں کہ مجبوری ہو کہ جدہ خدا ہمیں خرید سے مکہ جدہ پہنچائے گا تو ہم جدہ سے احرام باندھ لیں گے, تو وہاں پھر وہ احرام اپنا سر باندھ کر تلبیہ کہیں تو آگے بڑھ جائیں مطلب مکہ کی طرف. تو ویسے جو ہے جدہ سے احرام نہیں باندھ سکتے کیونکہ جدہ میقات کے اندر ہے, میقات کے باہر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بھی ہیں, شام سے آنے والوں کے لیے, اپنے دوسرے کیا نام ہے عراق سے آنے والوں کے لیے مختلف سائڈ سے مختلف مواقع ہیں, وہ جگہ مقرر ہیں, سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, جو قافلہ لے جاتے ہیں وہ ذرا بتا بھی دیتے ہیں کہ قافلہ ہوتا ہے. ویسے بھی وہ لکھا ہے ان کے ہاں بھی یہی ہے, تمام اس میں اتفاق ہے سنی شیخ, یہ جگہ ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. لیکن یہ جہاز سے یا وطن سے نہیں باندھ سکتے, میقات سے ہی باندھ سکتے ہیں. میقات کے اندر چلے جائیں تو واپس میقات تک آئیں, پہلے سے نہیں باندھ سکتے. ہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر ان کو خطرہ ہو کہ بالکل اجازت نہیں ملے گی میقات تک جانے کی تو پھر نظر باندھ کر پہلے سے بھی باندھ سکتے ہیں. البتہ ان کو جرمانہ دینا ہوگا سایہ کی تلے سفر کرنے کی وجہ سے. پر یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ڈیٹیل میں علماء وہاں بیان کرتے ہیں اور بیان کرنی چاہیے. لیکن ابھی تو ظاہر ہے کہ دعاؤں کی طرف آج ہم متوجہ ہیں, اگر ہم نے اس مسائل پہ لگ گئے تو پھر وہ تھوڑا سا ادھر سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا تھا کہ شولڈر کا کور کرنا, کہ ہمارے ہاں شولڈر کور ہوتا ہے, اہل سنت کے ہاں طواف کے دوران وہ نہیں کرتے. ہمارے ہاں شولڈر دونوں کور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. البتہ یہ کہ چادر اتر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, ایسے اتر جائے تو, لیکن پھر فوراً کور کر لینا چاہیے. یہ ہمارے ہاں دونوں شولڈر کو کور کرنا ہے. سپاہی عظیم ایسے چادر یوں کر لے جیسے چادر کرتے ہوں, جیسے چادر پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سوال ہے ان کا کہ ذبح عظیم کا مفہوم جو ہے. فدینا بذبح عظیم, بہت سمپل سی بات ہے کہ اگر عقل و منطق کو بھی استعمال کیا جائے تو ساری دنیا کے خود جنت بھی انسان کے لیے بنائی گئی ہے اور ابھی انسان وہاں جائے گا. جنت کی کوئی چیز بھی بندہ مومن سے افضل نہیں ہے, لہذا دنبا جنت سے آئے یا جہاں سے بھی آئے وہ حضرت اسماعیل کی سے ذبح عظیم نہیں ہو سکتا.
یہ ذبح عظیم جو ہے وہ حضرت امام حسین السلام کی ذات ہے، کربلا کی قربانی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسے آپ غور بھی کریں کہ حضرت ابراہیم ایک حدیث میں ہے، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں کر سکے وہ، تو سوچا کہ شاید مجھے وہ مقام نہ ملے کہ جو مقام جو ہے وہ ملتا ہے ذبح کرنے سے ملتا مجھے، تو جناب ابراہیم کی طرف وحی نازل ہوئی کہ بتا اس کائنات کا جو ہے وہ تجھے کائنات میں تجھے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا جو تیرا محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مطلب بات کر رہا ہوں، لفظ بلا حدیث نہیں بیان کر رہا، چونکہ ضروری ہے کہ یا تو لفظ بلا حدیث بیان کی جائے یا یہ ہے کہ، تو پھر فرمایا رب العالمین کی طرف پھر وہی ہوئی کہ اس کی اولاد تجھے پیاری ہے یا اپنی اولاد تجھے پیاری ہے؟ اس کی اولاد پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر عرض کی کہ ارشاد فرمایا کہ دیکھ اس کی اولاد جو ہیں ان میں سے حسین وہ کربلا میں اس طرح بھوکا 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا بے جرم و خطا۔ تو حضرت ابراہیم رو پڑے، جب رو پڑے تو جناب ابراہیم کو یہ امام رضا صاحب کی روایت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو لیے رب العالمین نے پھر وہی فرمایا کہ وہ مرتبے جو تجھے اسماعیل کی ذبح کرنے سے ملنے تھے وہ حسین کے غم میں رونے کی وجہ سے ملے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کی ویسی بھی بہت عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن پھر وہ جب معرفت کے ساتھ روئے اور اطاعت خدا بند کے ساتھ روئے تو بڑا مقام ہے، اور محبت لہذا اس سے کوئی جو ہے نا رونے کا بڑا مقام ہے امام حسین السلام کے غم میں، لیکن اپنے کردار کو بھی حسینی بنانا چاہیے۔ ہاں بالکل، بہت بڑی بات ہے قبلہ، یہ اس پہ تو کافی لمبی گفتگو چاہیے۔ تو میں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ امام حسین السلام کا یوم عرفہ کا دعا پڑھی جاتی ہے، ہمارے پاس 2-4 جملے تقریباً 7 منٹ ہیں میرے خیال میں۔ ہاں 2-4 جملے جو ہیں دیتے ہیں جا کے پھر وہاں کیسے موجود، چلو 5 چلو میں ایسے 2-4 جملے میں کرتا ہوں اور پھر تھوڑا سا فرمایا کہ دعا عرفہ جب پڑھی جاتی ہے عموماً لوگ پڑھتے ہیں اور عربی میں دھڑا دھڑ کبھی ترجمہ میں ہو جاتا ہے، لیکن چند جملے میں کرتا ہوں۔ میں ذرا عرض کر دوں کہ ابھی ہم فون کال نہیں لے پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد چونکہ مولانا نے وہاں وولورہمپٹن میں دبئی کے میل بھی جا کے پڑھنی ہے اور وقت کم ہے ہمارے پاس 5-7 بہت یعنی فرمایا کہ الحمدللہ الذی لیس لقضاء دافع، تمام تعریفوں کا مستحق وہ اللہ کہ اس کی قضاء و قدر کو کوئی دفع نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں۔ اب دیکھیے اس میں جملے ارشاد فرماتے ہیں بار الہ تیری ذات کا کرم ہے کہ تیری ذات نے اشہد بربوبیت لکا، میں تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تو میرا رب ہے، بانک ربی، تو میرا ہی رب ہے، سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے، ابتدا تنی میری ابتدا کی ہے اور میں کچھ پہ نہیں تھا، ان اکونک شیئا مذکورا، میں کچھ پہ نہیں تھا، تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے تراب سے، پھر مجھے اسلاب میں پاکیزہ اسلاب میں رکھا ہے، اور پھر اس کے جملے ارشاد فرمائے بار الہ تیرا شکر ہے تیری ذات نے مجھے بڑی نرمی کے ساتھ دنیا پیدا فرمایا ہے، میرے اوپر احسان فرمایا ہے کہ ایسے امام کے زمانے میں یعنی ائمہ کفر کے زمانے میں پیدا نہیں کیا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ مجھے ایسے زمانے میں پیدا فرمایا جس زمانے میں ایک عظیم ہستی جو ہے نا کی حکومت ہے، اس کا مطلب للذی سبق لی من الہدی الذی لہ یسرتنی، اس زمانے میں پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ابتدا خلقی، تو نے مجھے پیدا فرمایا، واسکنت فی ظلمات الثلاث، وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ تو نے مجھے پیدا فرمایا اس ترتیب سے کہ جو قرآن مجید نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس طرح بچپنے میں تیری ذات نے، میں چھوٹا سا بچہ طفل صبیہ، تیری ذات نے میرے پگوڑے میں میری حفاظت فرمائی، رزقتنی من الغذاء لبنا مریا، تو نے مجھے دودھ کی غذا عطا فرمائی، اور میرے اوپر جو ہیں وہ جو مہربان دلوں کو، میرے اوپر جو ہے دلوں کو مہربان کر دے، یعنی والدہ گرامی والد صاحب، اور یہ کیا جملے ہیں، یہ سب خدا کی طرف، سب اللہ کی طرف۔ اور برلا یا رحیم و یا رحمان، میں بولنے کے قابل ہوا تو تیری ذات کی نعمتیں جو ہیں وہ یعنی سب باتیں، اب یہ جملے میں جلدی چل رہا ہوں تاکہ ذرا 2-4 منٹ میں بات، میں ذرا تھوڑا سا جب آگے بڑھا تو پھر تیری ذات نے الہمتنی معرفتک و رواتنی بعجائب حکمتک ایقظتنی لما ذرات فی سمائک و ارضک میں بدائے خلقک، یہ سب باتیں کرتے کرتے ارشاد فرمایا تیری احسان ہے کہ تیری ذات نے جو ہے دیکھیں ہر بات میں ہر بات کا ذکر کر کے لوگوں عزیزو
دعائے عرفہ کو پڑھا کرو تاکہ مسئلہ توحید میں کہیں عقیدہ توحید میں خرابی نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام ہیں جو ایک ایک مرحلے پر جو ہیں رب العالمین سے جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں، یہ کل ذالک اکمال لانعمک علیہ و احسانک علیہ سبحانک سبحانہ میں مبدن معید حمید مجید، ایو نعمک یا الہی اوسی عدد نم ذکرہ، اللہ تیری نعمتوں کو میں کتنی نعمتوں کو میں مطلب گن سکتا ہوں اور یاد کروں، ام ایو عطایا کا اقوم بہا شکرہ، اور تیری نعمتوں کو تیری عطا کا میں شکر کیسے ادا کروں، نعمتیں بے شمار اور تیری جو ہے نا یہ ساری باتیں کیسے میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ اگر میں شکریہ ادا کرنے میں بیٹھوں تو بھی پہلے تو شکریہ ادا ہو نہیں سکتا، لیکن شکریہ ادا کرنے بیٹھوں اس شکریہ ادا کرنے کی ہمت بھی تیری ذات نے دی ہے۔ کیا بات ہے، شکریہ ادا کرنے کی بھی ہمت تیری ذات نے دی ہے۔ خدایت یعنی عزیزو دعائیں، آج مشکلات آ رہی ہیں، آج لوگ مسئلہ توحید کو بیان ہی نہیں کرتے، بیان کرے تو ایسے بیان کرتے جیسے بالکل کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور اس لیے عزیزو اس دعا کو پڑھو تاکہ مسئلہ توحید آپ کو سمجھ آ جائے اور کہیں ایسی بات نہ ہو۔ خود معصوم کی زبان سے علماء سارے پڑھتے ہیں، اور وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تاکہ ہم بھی شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں، اور ہم بھی وہی انعامات جو معصوم کو ملے تھے اور مل رہے ہیں وہ ہمیں بھی ملیں۔ تو اس میں معصوم کے انداز دیکھیں کہ رب العالمین سے کیسے بات کر رہے ہیں، ایک ایک مرحلے پر رب العالمین کی طرف اپنی ضرورت اور احتیاط کا ذکر کر رہے ہیں۔ لہذا کبھی کوئی نہ سمجھے کہ رزق کو مارنا جلانا کوئی نبی یا امام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، امام کے الفاظ دیکھیں آپ، اور کوئی اس پہ قادر بھی نہیں ہے سوائے سبحانہ و تعالیٰ کے، اس لیے وہ کہتا ہے میں معبود ہوں، میں نے تمہیں خلق بھی کیا ہے، میں تمہیں رزق بھی دیتا ہوں، اور سب کچھ میری طرف سے ہے۔ معصومین یہی سمجھانے کے لیے تو آئے ہیں۔ اب اس دعا میں ایک ایک مرحلے پر جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ معصوم کس طرح گفتگو فرما رہے ہیں۔ پھر لوگ اس کو معمولی بناتے ہیں، جی معصومین ہمیں سمجھانے کے لیے، بھئی کیا ان کا اپنا عقیدہ اس سے علاوہ ہے؟ صحیح بات ہے، سوال ہے نا۔ اگر ہمیں سمجھانے کے یوں سمجھاتے ہیں کہ خدا سے مانگو، ہمارے سامنے مانگ رہے ہیں، جی جی، اور کیا ان کا عقیدہ اس کے علاوہ ہے؟ نہیں بھائی، ان کا عقیدہ سب سے زیادہ مضبوط ان کا عقیدہ ہے۔ پھر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ بھی توحید کے بارے میں مضبوط ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس میں ایک جملہ فرمایا، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے محبت میں تجھ سے ناراض کرنے سے ایسے ڈروں جیسے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین معصومین کے صدقے میں ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ یعنی معصومین کس طرح توحید کے سامنے کھڑے کر دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح توحید سے دعا مانگنی چاہیے، اور یہ معصومین یہی وسیلہ ہے معصومین کا مطلب، اور یہی جو ہے وہ معصومین کی تعلیمات ہیں۔ خدایا تمام حاجیوں کے حج قبلہ ٹائم تو ختم ہو چکا ہے۔ آخری ایک بات آپ سے بس پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے تو اور بھی کچھ چیزیں پوچھنی تھی۔ ایک بات یہ کہ خانہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ جب کوئی بندہ پہلے حج کرنے کے لیے جاتا تھا، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، تو اس وقت کیا اس کو معصومین نے یہی جو تعلیم دی ہے کہ آگ سے آزادی کی دعا، آگ سے آزادی کی دعا مانگے جائے، اور ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا مانگی جائے، معافی، یہی ہے کہ بار بار اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگی جائے۔ ایک قبلہ اور ایک بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کے معاملات میں اس قدر اپنی ذات کو وقف کر دیا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ دماغ انسان کا اسی طرف سوچ رہتی ہے کہ یہ دنیا کے کام کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، حالانکہ نماز کے دوران بھی سوچ وہی چلتی رہتی ہے۔ تو کس طرح وہ اس وقت جب وہاں بندہ پہنچے، بڑی غنیمت کی بات ہے، بڑی سعادت مندی ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی ہمت پا کر وہاں پہنچتا ہے، سارا کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن سوچ وہیں پیچھے اٹکی رہتی ہے لوگوں کی کہ معاملات میں۔ تو کس طرح اپنی سوچ کو وہاں فوکس کرے، کنسنٹریشن فل کس طرح کرے؟ دیکھیں نا، وہی ہے کہ ذکر خدا کرے، کہ جہاد میں ہو یا حج میں ہو، ذکر خدا کرنا شروع کر دے۔ تیری ذات مجھے بلا لائی ہے، تیری ذات نے احسان کیا ہے، تیرا کرم ہے۔ چلتے چلتے انسان جو ہے وہ ذہن میں بجائے نہ بلڈنگ دیکھے، نہ ادھر ادھر دیکھے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اب نظروں کو جھکائے، اپنے ذہن کو پوری طرح معلق کر دے رب العالمین سے،
اور باتیں کرنا شروع کر دے، سرگوشیاں کرنا شروع کر دے، راستے میں چل رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے اور تیری ذات نے سب کو عطا فرمایا ہے، تو اس کا ذہن بن جائے گا۔ جس طرح وہ دنیا کے معاملات کو ہر وقت ذکر کرنے کا عادی بناتا ہے نا، یہ حساب کتاب ہے، یہ مجھے لینا ہے، یہ مجھے دینا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، بیوی کا یہ مسئلہ ہے، دوست کا سوچتا ہے نا جی بات ذکر کرتا ہے، اس طرح ذکر کی عادت بنا لے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرو، اپنے ذہن کو بناؤ اس کی طرف اور زور دو اپنے ذہن پر اور ذکر خدا کرو۔ زبان اور دل و دماغ جو ہے ذکر کرنا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہاں چلتے ہیں، جب راستے میں جائیں گے مثلا لوگ گپ شپ لگا رہے ہوں گے، لگائیں تھوڑی بہت، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ذکر کی طرف آ جاؤ۔ بار اللہ تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، بار اللہ مہربانی کرنا، بے ادبی کو سخی نہ ہونے پائے، مدد کرنا، توفیقات دینا۔ پھر آگے دو چار باتیں ہو سکتی ہیں تو کریں، پھر اسی طرح کوئی ضروری نہیں ہو کہ تسبیحات میں لے کر، لیکن یہ گفتگو مسلسل کرے، رب العالمین کو یاد کرے۔ اور وہاں جب پہنچے مدینہ میں یا مکہ میں پہنچے، وہاں بھی یہی کہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تو مجھے یہاں لایا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی دعاؤں سے یہاں آیا ہوں، تو آپ مزید دعا فرمائیے تاکہ میرا حج قبول ہو جائے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ باتیں جو ہے اسی طرح متوجہ۔ بہت شکریہ قبلہ، وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، مزید جی چاہ رہا تھا کہ آپ کی گفتگو سنتے رہیے۔ یہی چیزیں ہیں جن کو لے کے ہم وہاں جا رہے ہیں، اور انہی کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے ناظرین، چونکہ وقت اپنے اختتام کا پہنچ چکا ہے۔ خلاصہ جو اس پروگرام کا وہ یہی تھا کہ سوچ کیسے ہونی چاہیے، اور جب ہم اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو پوری توجہ کس طرح اس کی ذات کی طرف ہم مبذول کر سکیں، اس پہ کام کرنا ہے، اپنی توجہ اپنی سوچ پہ کام کرنا۔ اور دوسری بات جو مولانا نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ بار بار پروردگار کی ذات سے کیا مانگے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ چند بندے آئے، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ بہت بیمار ہے اور بہت تکلیف ہے اس بیماری کی وجہ سے، تو آپ دعا کریں کہ اسے اللہ شفا دے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، سارے بندے دیکھ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا پروردگار اس کے سارے گناہ بخش دے۔ تو لوگوں نے دریافت فرمایا کہ یا حضرت عیسیٰ ہم تو آئے تھے کہ آپ اس کی شفا کے لیے دعا کریں گے، تو آپ تو اس کے گناہوں کی۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جب اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے، جب اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں، خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اور یا عبادت کے دوران بھی سب سے زیادہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے سارے گناہ بخش دے۔ جب گناہ بخش دیے جائیں گے تو پھر اس سے بات کرنا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ بندہ پاک ہو جاتا ہے اور پاک کو وہ پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی 2-3 ہفتے کمیونٹی فورم پروگرام نہیں ہوگا، کیونکہ شاید ریپیٹ لگا دیں، لیکن لائیو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم بھی انشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو حج سے واپسی کے بعد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھنا، اور ہماری بھی دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔